اب ہم سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی خوشی اور کامیابی کے حاصل کرنے کے طریقے معرفت اور عبادت میں عبادت کے دوسرے رکن معاملات کی چھٹی اصل کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے گوشہ نشینی کے آداب میں۔ چھٹی اصل گوشہ نشینی کے آداب میں۔ اے عزیز، جان کہ اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ گوشہ نشینی بہتر ہے یا لوگوں سے ملے جلے رہنا۔ حضرت سفیان الثوری، حضرت ابراہیم ادہم، حضرت داؤد طائی، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت ابراہیم خواص، حضرت یوسف اسباد، حضرت حذیفہ مرعشی، حضرت بشر حافی اور دیگر بہت سے اصحاب ورع و تقوی کا مذہب یہ ہے کہ عزلت و گوشہ نشینی لوگوں کے ساتھ میل جول سے بہتر ہے۔ اس کے برعکس علماء ظاہر کے ایک گروہ کا مذہب ہے کہ لوگوں سے مخالطت اور ملے جلے رہنا افضل و بہتر ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گوشہ نشینی سے اپنا حصہ لے لو۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گوشہ نشینی عبادت ہے۔ ایک شخص نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ فرمایا، دنیا سے روزہ رکھ اور موت تک یہ روزہ نہ کھول اور لوگوں سے اس طرح بھاگ جس طرح درندے سے بھاگتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات میں ہے، جب آدمی نے قناعت اختیار کر لی تو بے پرواہ ہو گیا، جب گوشہ نشینی اختیار کی تو سلامتی میں ہو گیا، جب خواہش نفسانی کو پامال کر ڈالا تو آزاد ہو گیا، جب حسد سے کنارہ کش ہو گیا تو مردوں والا کام کیا، اور جب صبر کا دامن تھام لیا تو اپنے مقصد کو پا لیا۔ حضرت وہب بن الورد فرماتے ہیں، حکومت و دانائی کے 10 حصے ہیں، 9 خاموشی میں ہیں اور 1 گوشہ نشینی میں۔ حضرت ربیع بن خثیم اور حضرت ابراہیم نخفی رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ہے، علم سیکھ اور لوگوں سے گوشہ نشینی اختیار کر۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ بھائیوں کی زیارت، بیماروں کی عیادت اور جنازے کے ساتھ جایا کرتے تھے، پھر ان میں سے ایک ایک چیز سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشین ہو گئے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس شخص کا احسان مند ہوں گا جو میرے پاس سے گزرے اور مجھے سلام نہ کرے، اور جب بیمار پڑوں تو میری بیمار پرسی کو نہ آئے۔ حضرت سعد بن وقاص اور حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہما اکابر صحابہ میں سے تھے، مدینہ منورہ کے قریب مقام عتیق میں رہتے تھے۔ یہ دونوں حضرات کسی بھی کام کے لیے لوگوں کے اجتماع میں نہ آتے، یہاں تک کہ اسی جگہ انتقال فرمایا۔ ایک امیر شخص نے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کچھ ضرورت و حاجت ہے؟ فرمایا، ہاں۔ دریافت کیا کہ کیا حاجت ہے؟ فرمائی، یہ کہ نہ تو مجھے دیکھے اور نہ میں تجھے دیکھوں۔ ایک آدمی نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میں صحبت و مجلس رہا کرے۔ فرمایا، ہم میں سے جب ایک فوت ہو جائے گا تو دوسرا کس سے صحبت اختیار کرے گا؟ اس نے کہا، خدائے تعالی سے۔ فرمایا، تو اب بھی خدائے تعالی ہی سے صحبت و سنگت رکھنا چاہیے۔ اے عزیز، اس مسئلے میں ویسا ہی اختلاف ہے جیسے نکاح میں کہ کیا کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کے حال کے مطابق حکم بھی بدلتا ہے، کیونکہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے لیے میل جول بہتر ہے، اور جب تک گوشہ نشینی کے فوائد اور اس کی آفات و نقصانات تفصیل سے بیان نہ کیے جائیں، اس وقت تک اس حکم کی صحیح حقیقت واضح نہیں ہو سکتی۔ گوشہ نشینی کے فوائد۔ اے عزیز، گوشہ نشینی کے 6 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، ذکر و فکر کے لیے فراغت، کیونکہ خدائے تعالی کا ذکر اور اس کی عجیب و غریب صنعتوں اور زمین و آسمان کے کائنات میں غور و فکر کرنا، نیز دنیا و آخرت میں خدائے تعالی کے اسرار و رموز سے آگاہ ہونا افضل ترین عبادت ہے، بلکہ اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خدائے تعالی کی یاد میں مستغرق رکھے، کیونکہ جو کچھ خدائے تعالی سے سوائے خدائے تعالی سے دور کرنے والا ہے، کیونکہ جو کچھ خدائے تعالی سے سوا ہے خدائے تعالی سے دور کرنے والا ہے، خاص کر اس شخص کو جس شخص میں یہ طاقت نہ ہو کہ مخلوق میں رہ کر خدا کے ساتھ بھی رہے، جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تھے کہ یہ حضرات مخلوق میں رہ کر بھی مخلوق سے جدا رہے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کار وحی کی ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کر کے کوہ حرا میں جاگزین ہوئے اور نور نبوت کے قوی ہونے تک لوگوں سے قطع تعلق کیے رکھا، پھر اس مرتبے پر فائز ہوئے کہ بدن سے لوگوں کے ساتھ اور دل سے خدا کے ساتھ ہوئے، اور فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا، لیکن خدا تعالی کی محبت نے کسی اور سے محبت کی گنجائش باقی نہیں رہنے دی، حالانکہ لوگ جانتے تھے کہ آپ کو ہر ایک کے ساتھ پیار ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ حضور کی اتباع تتبع میں اولیاء اللہ بھی اس مرتبے کو پالیں۔ چنانچہ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 30 برس سے خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہوں، اور یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پر کسی کی محبت اور عشق غالب ہوتا ہے اور وہ لوگوں میں رہتے ہوئے دل سے اپنے معشوق کے ساتھ ہوتا ہے، اور غلبہ عشق میں نہ کسی کی بات سنتا ہے نہ انہیں دیکھتا ہے۔ لیکن ہر ایک کو فریب دھوکے میں نہ آنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں میں رہنے کے باعث خدائے پروردگار مجمع انوار کی بارگاہ سے مردود ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے کسی راہب سے کہا، تنہائی میں رہنا بڑا کام ہے۔ اس نے جواب دیا، میں تنہا نہیں ہوں بلکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ جب میں اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تو تورات کی تلاوت کرتا ہوں۔ لوگوں نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ گوشہ نشینی سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو فرمایا خدا تعالی کے ساتھ رشتہ انس و محبت قائم ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا، یہاں ایک ایسا شخص ہے جو ہمیشہ ستون کے پیچھے رہتا ہے۔ فرمایا جب وہ موجود ہو تو مجھے بتانا۔ لوگوں نے بتایا تو آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے شخص تو ہمیشہ اکیلا بیٹھا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کر کیوں نہیں بیٹھتا؟ جواب دیا، میں ایک عظیم کام میں مصروف ہوں جس نے مجھے لوگوں سے جدا کر دیا ہے۔ فرمایا تو حسن بصری کے پاس کیوں کر نہیں جاتا اور ان کی باتیں کیوں نہیں سنتا؟ اس نے جواب دیا، اس کام نے حسن بصری اور تمام لوگوں سے دور کر دیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ خدائے تعالی اپنی نعمتوں سے مجھے نہ نوازتا ہو اور میں گناہ نہ کرتا ہوں، اس لیے اس کی نعمتوں کے شکر اور اپنے گناہوں سے استغفار کرنے میں مصروف رہتا ہوں۔ نہ حسن بصری کے ساتھ اور نہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت و فراغت ہے۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری نے فرمایا، تو اپنی جگہ بیٹھا رہے کہ تو حسن سے زیادہ فقیہ اور عالم ہے۔ حضرت حرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت اویس نے دریافت کیا، کیسے آئے ہو؟ فرمایا، اس لیے آیا ہوں کہ تم سے آرام حاصل کروں۔ حضرت اویس نے فرمایا، میں ہرگز نہیں جانتا کہ کوئی شخص خدائے تعالی کو جانتا ہو اور پھر دوسرے سے آرام کا متلاشی ہو۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب رات کی تاریکی چھاتی ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے، اپنے جی میں کہتا ہوں کہ صبح تک اپنے خدا کے ساتھ تنہائی میں بیٹھوں گا۔ جب دن طلوع ہوتا ہے تو غمگین ہوتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں کہ لوگ مجھے خدا تعالی سے باز رکھیں گے۔ حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو شخص لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے سے خدا تعالی کے ساتھ مناجات کے ذریعے باتیں کرنے کو افضل نہیں جانتا، اس کا علم بہت تھوڑا اور اس کا دل اندھا اور اس کی عمر ضائع اور برباد ہے۔ کسی دانا نے کہا ہے، جسے یہ خواہش ہو کہ کسی کو دیکھوں اور اس سے باتیں کروں تو یہ اس کے نقصان کی بات ہے، کیونکہ جو کچھ چاہیے اس سے تو دل خالی ہے اور ادھر ادھر سے دل بہلانا چاہتا ہے جو نہ چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، جس کو لوگوں کے ساتھ انس ہے وہ مفلس و کنگال لوگوں میں سے ہے۔ تو اے عزیز، ان تمام اقوال و روایات سے یہ سمجھ لے کہ جس شخص کو اس بات کی قدرت ہو کہ ہمیشہ ذکر کے ذریعے حق تعالی کے ساتھ انس پیدا کرے یا ہمیشہ فکر کرنے سے اس کے جلال و جمال کی معرفت کا علم حاصل کرے، تو یہ ان سب عبادتوں سے افضل و بہتر ہے جو لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ تمام سعادتوں کی غایت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس جہان میں جائے تو خدا تعالی کی محبت اس پر غالب ہو، اور انس و محبت ذکر کی بدولت کامل ہوتی ہے۔ محبت ثمرۂ معرفت ہے اور معرفت ثمرۂ فکر، اور یہ سب باتیں خلوت اختیار کرنے سے میسر آتی ہیں۔
دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس ذلت یعنی گوشہ نشینی کے بدولت اکثر گناہوں سے آدمی بچا رہتا ہے۔ 4 گناہ ایسے ہیں کہ باہم ملے جلے رہنے سے ہر آدمی ان سے نہیں بچ سکتا۔ عیب کرنا یا عیب سننا یہ گناہ دین کی تباہی کا باعث ہے۔ دوسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کیونکہ آدمی اگر خاموش رہے گا تو فاسق اور نافرمان ہو جائے گا، اور اگر ناراضگی کا اظہار کرے گا تو نفرت اور جھگڑے کی صورت پیدا ہوگی۔ تیسرا گناہ ریا اور نفاق ہے، جس کا ارتکاب مل جل کر رہنے کی صورت میں ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر لوگوں سے نرمی نہ کرے گا تو وہ ستائیں گے، اور اگر نرمی اور خوشامد کرے گا تو ریا میں مبتلا ہوگا، کیونکہ نفاق و ریا کو نرمی سے جدا کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر 2 دشمنوں سے گفتگو کرے گا اور ہر ایک کے موافق کچھ کہے گا تو یہ نفاق ہے، اور اگر ایسا نہ کرے گا تو اس کی دشمنی سے نجات نہ ملے گی۔ اور کم سے کم یہ بات تو ضرور ہے کہ جسے دیکھے گا اس سے کہے گا میں ہمیشہ تمہاری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں، حالانکہ بیشتر یہ بات جھوٹی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح نہ کہے گا تو لوگ اسے نفرت کریں گے، اور اگر اس کے ساتھ بھی ایسی بات کہے گا تو نفاق اور جھوٹ ہوگا۔ کم سے کم یہ بات تو ضرور ہے کہ ہر ایک سے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کیسے ہو اور تمہاری طرف کے لوگوں کا کیا حال ہے، حالانکہ حقیقتاً اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ہیں، اور ایسی گفتگو میں نفاق بھی شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ کام کاج کے لیے باہر جاتا ہے اور کسی سے اس کی غرض ہوتی ہے تو از راہ نفاق اس کی اچھائی اور اس کی تعریف اس قدر کرتا ہے کہ اس کے سر پر ذہن رکھ کر بے مقصد خدا کو ناراض کر کے اپنے گھر آ جاتا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جب کوئی دینی بھائی میرے پاس آتا ہے تو میں اپنی داڑھی کے بال سیدھے کرنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیروں تو اس کا ڈر ہے کہ میرا نام منافقوں میں لکھ دیا جائے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا تم میرے پاس کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا آپ کے ساتھ آرام پانے اور آپ کی زیارت کے ذریعے انس حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے اس کی بات سن کر فرمایا خدا کی قسم یہ بات وحشت اور نفرت کے زیادہ نزدیک ہے، تو میرے پاس نہیں آیا مگر اس لیے کہ تو میری جھوٹی مدح کرے اور میں تیری، اور تو مجھ پر کوئی جھوٹ باندھے اور میں تجھ پر، اور تو جب لوٹے تو ہم دونوں منافق ہو چکے ہوں گے۔ تو اس طرح جو شخص اس قسم کی باتوں سے پرہیز کر سکتا ہے اس کے لیے میل جول نقصان دہ نہیں ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو دنیا کا حال دریافت نہیں کرتے تھے بلکہ دین کا حال پوچھتے تھے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے حامد لفاف سے فرمایا کس حال میں ہو؟ اس نے کہا سلامت و عافیت سے ہوں۔ حضرت حاتم نے فرمایا سلامتی تو اس وقت نصیب ہوگی جب پل صراط سے گزر جاؤ گے، اور عافیت اس وقت میسر آئے گی جب بہشت میں پہنچو گے۔ لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کرتے کہ آپ کس حال میں ہیں تو آپ فرماتے کہ جس چیز میں میرا نفع ہے وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں، اور جو چیز میرے لیے نقصان دہ ہے میں اس کو دور کرنے پر قادر نہیں، اور میں اپنے کام کے گرد گھومتا ہوں اور حقیقت میں میرا کام دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ بس کوئی درویش بھی مجھ سے زیادہ درویش نہیں اور کوئی شخص بھی مجھ سے زیادہ بیچارہ اور عاجز نہیں۔ لوگ جب حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے کہ آپ کس حال میں ہیں تو فرماتے کہ ایک ضعیف اور گناہ گار انسان ہوں، اپنی روزی کھا رہا ہوں، اپنی موت کے انتظار میں ہوں۔ اور جب لوگ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ آپ کا کیا حال ہے تو آپ فرماتے کہ دوزخ کے عذاب سے بچ گیا تو خیر ہے۔ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگ کہتے کہ آپ کا کیا حال ہے تو آپ فرماتے اس شخص کا کیا حال ہوگا جو صبح کو نہیں جانتا کہ شام تک زندہ رہے گا یا نہیں، اور شام کو یہ علم نہیں رکھتا کہ صبح تک زندہ رہنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی عمر تو کم ہو رہی ہے اور گناہ بڑھ رہے ہیں۔ حضرت حکیمی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا روزی تو خدا تعالی کی کھاتا ہوں اور فرما برداری اس کے دشمن ابلیس کی کرتا ہوں۔ لوگوں نے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ کس حال میں ہیں؟ فرمایا اس شخص کا کیا حال ہوگا جو ہر دن ایک منزل آخرت کی طرف نزدیک ہو رہا ہے۔
حامد لفاف رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس آرزو میں ہوں کہ کسی دن تو مجھے عافیت ہو۔ لوگوں نے کہا آپ آرام اور عافیت میں نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آرام و عافیت میں وہ ہوتا ہے جو معصیت اور نافرمانی کے قریب نہ جائے۔ ایک شخص سے اس کی موت کے وقت لوگوں نے پوچھا کہ کس حال میں ہو؟ اس نے جواب دیا اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بغیر خرچ کے لیے سفر پر روانہ ہو رہا ہو اور بغیر ساتھی کے اندھیری قبر میں جا رہا ہو اور بغیر کسی دلیل اور صفائی کے عدل و انصاف والے بادشاہ کے سامنے پیش ہو رہا ہو۔ حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے حال دریافت کیا۔ فرمایا اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے لیے مرنا ضروری ہے اور جسے حساب کتاب کے لیے ضرور اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے ذمے 500 درہم قرض ہو، اس کا کافی عیال ہو اور کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر اپنے گھر گئے اور 1000 درہم اٹھا لائے اور اسے دے دیے اور اسے کہا 500 درہم سے تو اپنا قرض ادا کرو اور 500 درہم اپنے عیال کے خرچ کے لیے رکھو۔ اس کے بعد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ آئندہ کسی کا حال دریافت نہیں کروں گا۔ آپ نے یہ اس لیے کیا کہ آپ کو خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے اس کی مدد نہ کی تو پوچھنے میں منافق شمار ہوں گا۔ کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کو ہرگز سلام نہ کرتے تھے اور اگر ایک دوسرے کو کوئی حکم دیتا تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا سب اسے دے ڈالتا، اور اب ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اس سے مرغی خانے کا حال پوچھتے ہیں اور وہ جرت کر کے ضرورت کے تحت 4 آنے مانگ لے تو صاف انکار کر جاتے ہیں، اور یہ کھلا ہوا نفاق ہے۔ جب لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے تو جو آدمی ان سے میل جول رکھتا ہے اگر وہ اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی موافقت کرتا ہے تو وہ بھی اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی موافقت کرتا ہے، اور اگر مخالفت کرتا ہے تو اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں اور سب اس کی غیبت میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اس کا دین ان کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے اور ان کا اس کی وجہ سے۔ چوتھا گناہ جو لوگوں سے میل جول رکھنے کی بنا پر لازم آتا ہے یہ ہے کہ تو جس کی مجلس اختیار کرے گا اس کی عادتیں اس طرح تیرے اندر آ جائیں گی کہ تجھے خبر بھی نہ ہوگی، اور تیری طبیعت اس کی طبیعت سے اس طرح بہت سی باتیں چرا لے گی کہ تجھے علم بھی نہ ہوگا۔ اس طرح بہت سی نافرمانیوں کا بیج تیرے اندر اگ آئے گا، اور آدمی کی نشست و برخاست جب اہل غفلت کے ساتھ ہو تو جو بھی اہل دنیا کو اور دنیا پر ان کی حرص کو دیکھتا ہو یہی چیز اس میں بھی نمایاں ہو جاتی ہے، اور جو آدمی فاسقوں کو دیکھتا ہے اگرچہ ان کے فسق کو برا ہی جانتا ہو جب بار بار دیکھتا ہے تو وہ فسق اسے بھی معمولی محسوس ہونے لگتا ہے، اور جس معصیت اور نافرمانی کے کام کو لوگ بار بار دیکھتے ہیں اس کا انکار اور اس کی نفرت دل سے نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر لوگ کسی عالم کو ریشم کا لباس پہنا ہوا دیکھتے ہیں اور تو اس پر اعتراض کرتے ہیں اور برا جانتے ہیں، مگر وہی عالم اگر سارا دن غیبت کرتا رہے تو اسے برا نہیں جانتے، حالانکہ غیبت کرنا ریشمی لباس پہننے سے بدتر ہے بلکہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن چونکہ یہ برائی کثرت سے دیکھتے اور سنتے ہیں اس لیے اس کی مذمت اور خرابی دلوں سے نکل چکی ہے، بلکہ اہل غفلت کی حالت کو دیکھنا بھی نقصان دہ ہے۔ جس طرح صحابہ اور بزرگوں کے حالات سننا فائدہ مند ہے اور ان پاک لوگوں کے ذکر کے وقت خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، ترجمہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت کا نزول اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی باتیں سن کر دین کی رغبت اور محبت جوش میں آتی ہے اور دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل غفلت کے ذکر کے وقت لعنت برستی ہے، کیونکہ لعنت کا سبب غفلت اور دنیا سے رغبت ہے، تو اس غفلت اور رغبت کا سبب ان کا ذکر ہو جاتا ہے۔ جب ان کا صرف ذکر کرنا لعنت کا باعث ہے تو انہیں دیکھنا تو اس سے بھی بدرجہ برا ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
برے آدمی کی مجلس لوہار کے پاس بیٹھنے کی طرح ہے کہ اگر کپڑا نہ جلے گا تو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا، اور نیک آدمی کی صحبت عطر فروش کی مجلس کی طرح ہے کہ اگر تجھے عطر نہ بھی دے گا تو اس کی خوشبو تو پہنچے گی۔ لہٰذا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ برے آدمی کی مجلس سے تنہائی بہتر ہے اور نیک آدمی کی مجلس تنہائی سے بہتر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ مختصر یہ کہ جس کی مجلس تجھ سے دنیا کی رغبت کو نکالے اور خدا تعالی کی طرف دعوت دے، اس کے پاس بیٹھنا بہت غنیمت ہے، اس سے ہرگز جدا نہ ہو، اور جس کا حال اس کے خلاف ہو اس سے دور رہ، خصوصاً اس عالم سے جو دنیا کی حرص میں مبتلا ہو اور جس کا کردار اس کے گفتار کے مطابق نہ ہو، کیونکہ اس کی مجلس زہر قاتل ہے اور مسلمان کی عزت دل سے اکھاڑ پھینکنے والی چیز ہے، کیونکہ دیکھنے والا اپنے دل میں کہے گا کہ اگر مسلمانی کی کوئی اصل اور بنیاد ہوتی تو یہ عالم خود ضرور اس پر عمل کرتا، کیونکہ اگر کوئی شخص روغن بادام میں پکے ہوئے حلوے کو سامنے رکھ کر بڑی چاہت سے کھا رہا ہو اور ساتھ ساتھ یہ شور بھی مچا رہا ہو کہ اے مسلمانوں اس حلوے سے دور رہنا کیونکہ یہ سب زہر ہے، تو کوئی شخص بھی اس کی بات پر اعتبار نہ کرے گا، اور اس کا بڑی چاہت سے اسے کھانا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس میں کوئی زہر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حرام کھانے اور گناہ کرنے کی پہلی جرت نہیں کرتے، اور جب سنتے ہیں کہ فلاں عالم صاحب ایسا کرتے ہیں تو ان میں بھی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کی غلطی بیان کرنا دو وجہ سے حرام ہے، ایک تو اس لیے کہ یہ غیبت ہے، اور دوسرے اس لیے کہ لوگوں میں جرت پیدا ہوگی اور وہ اسے دلیل بنا کر اس کی پیروی کریں گے، اور شیطان بھی اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور اس سے کہے گا کہ تو فلاں عالم سے بڑھ کر پرہیزگار تو نہیں ہے۔ عام آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب عالم سے کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو دو باتیں ذہن میں رکھے، ایک یہ کہ اپنے ذہن میں یہ سمجھے کہ عالم سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو شاید اس کا علم اس کی معافی کا باعث بن جائے، کیونکہ علم بھی ایک بہت بڑی سفارش کرنے والی چیز ہے، اور عام آدمی بیچارہ علم سے خالی ہے، جب عمل بھی نہیں کرے گا تو اپنی نجات کے لیے کس چیز پر بھروسہ کرے گا۔ دوسری بات یہ ذہن میں لائے کہ عالم کا یہ جاننا کہ حرام مال نہیں کھانا چاہیے بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک عام آدمی جانتا ہے کہ شراب پینا اور زنا کرنا نہیں چاہیے۔ سب لوگ اتنی بات میں برابر ہیں کہ شراب پینا اور زنا کرنا حرام ہے، اور ایک عام آدمی کا شراب پینا دلیل نہیں بن سکتی کہ اسے دیکھ کر دوسرا بھی پینا شروع کر دے، تو عالم کا حرام کھانا بھی اسی طرح ہے، اور زیادہ تر حرام کھانے کی جرت وہ لوگ کرتے ہیں جو نام کے عالم ہوتے ہیں، حقیقت علم سے بے خبر ہوتے ہیں، یا جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا عذر اور اس کی تعویل ایسی ان کے علم میں ہوتی ہے کہ عوام اسے نہیں سمجھ سکتے۔ عام آدمی کو چاہیے کہ عالم کی غلطی اس نظر سے دیکھے تاکہ ہلاک نہ ہو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا، قرآن میں اسی لیے بیان کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زمانہ ایسا ہی ہو چکا ہے کہ عموماً لوگوں سے مجلس رکھنا نقصان دہ ہے اور گوشہ نشینی اور علیحدہ رہنا زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ الا ماشاء اللہ کوئی شہر بھی جھگڑوں، فتنے و فساد اور تعصب کی باتوں سے خالی نہیں۔ جو شخص گوشہ نشین ہو جاتا ہے فتنہ و فساد سے نجات پا جاتا ہے اور میل جول اختیار کرنے سے اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب لوگوں کو آپس میں دشمنی، عداوت، اختلاف و انتشار میں مبتلا دیکھے تو اپنے گھر کے اندر سے بالکل باہر نہ نکل اور اپنی زبان کی حفاظت کر، جو کچھ جانتا ہے اس پر عمل کر، جس بات کا علم نہ ہو اس سے دور رہ، اپنے کام میں مصروف رہ اور دوسروں کے کاموں سے ہاتھ اٹھا لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ انسان کا دین سلامت نہ رہ سکے گا مگر اس صورت میں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگے، اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف، جس طرح لومڑی اپنے آپ کو لوگوں سے چھپاتی پھرتی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ایسا زمانہ کب آئے گا؟ فرمایا، جب معصیت اور گناہ کے بغیر
بغیر رزق میسر نہ آئے گا۔ اس وقت لوگوں سے الگ ہو جانا حلال و روا ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا الگ تھلگ رہنا کس طرح درست ہوگا، حالانکہ آپ نے ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرمایا اس زمانے میں مرد کی ہلاکت اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور اگر وہ مر چکے ہوں گے تو پھر اس کی ہلاکت و بربادی اس کی اولاد اور بیوی کے ہاتھ میں ہوگی، اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو اس کے خویش و اقارب اسے ہلاکت میں مبتلا کریں گے۔ لوگوں نے کہا کس طرح؟ فرمایا اس کی تنگ دستی اور درویشی پر اسے لعنت ملامت کریں گے، اور جس چیز کی اس میں طاقت نہ ہوگی اس کا مطالبہ اس سے کریں گے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ حدیث اگرچہ غروبت الگ تھلگ رہنے سے متعلق ہے، تاہم خلوت گزینی اور گوشہ نشینی بھی اس سے ثابت ہوتی ہے، اور یہ زمانہ جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے ہمارے زمانے سے کافی عرصہ پہلے شروع ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے متعلق فرمایا کرتے تھے واللہ لقد حلت الغروب عزوبہ، ترجمہ اللہ کی قسم الگ تھلگ رہنا حلال و روا ہو چکا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے شر سے امن میں رہتا ہے، کیونکہ جب تک لوگوں کے درمیان رہتا ہے ان کی غیبت، ان کی بدگمانی کے رنج سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور نہ حاصل ہونے والی چیز کی طمع سے اسے نجات میسر آتی ہے، کیونکہ انسان اس بات سے نہیں بچ سکتا کہ اس سے کوئی ایسی چیز اور ایسا عمل لوگ دیکھیں جس کو نہ سمجھ سکیں تو اس کے بارے میں اس پر زبان درازی کریں، کیونکہ انسان اگر یہ چاہے کہ سب لوگوں کے حقوق مثلا ماتم پرسی، مبارک بادی اور مہمان نوازی کرے تو اس کا سارا وقت ان کاموں میں صرف ہو جائے گا، لیکن وہ کسی کا حق بھی پورے طور پر ادا نہ کر سکے گا اور اپنے کاموں سے بھی رہ جائے گا، اور بعض لوگوں کو ترجیح دے گا اور ان سے خصوصیت برتے گا تو دوسرے اسے برا جانیں گے اور رنج محسوس کریں گے، اور جب گوشہ نشینی اختیار کر لے گا تو یک مشت سب سے چھوٹ جائے گا اور وہ اس سے خوش بھی رہیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے جو ہمیشہ قبرستان میں رہتے تھے اور تنہائی بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا محفوظ رہنے کے لیے۔ تنہائی سے بہتر میں نے کسی چیز کو نہیں پایا، اور قبر کی طرح کوئی نصیحت کرنے والا نہیں پایا، اور اپنے اعمال کو دیکھتے رہنے سے زیادہ بہتر کوئی ساتھی نہیں پایا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء اللہ میں سے تھے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حج کو جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے جواب دیا یہ خیال ترک کر دیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی پردہ و ستاری میں اپنی زندگی بسر کروں، کیونکہ ممکن ہے جب ہم دونوں اکٹھے رہیں تو ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے ایسی چیز دیکھے جس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو دشمن بنا لیں، تو یہ بھی گوشہ نشینی کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، تاکہ انسان کی انسانیت کا پردہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور باطنی حالات ظاہر نہ ہوں، کیونکہ بسا اوقات آدمی کی بہت سی ایسی باتیں جو نہ دیکھی ہوتی ہیں نہ سنی ہوتی ہیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی امیدیں اور ان کی طمع اس سے کٹ جاتا ہے، اور اس کے طمع کا سلسلہ لوگوں سے ختم ہو جاتا ہے، اور دونوں طرف کے طمع اور امیدوں سے بہت سی نافرمانیاں اور تکلیف دہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ بندہ جب دنیا داروں کو دیکھتا ہے تو اس میں حرص پیدا ہوتی ہے، حرص سے طمع پیدا ہوتا ہے، اور طمع سے ذلت و خواری حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا تعالی نے فرمایا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم الا، ترجمہ نہ کھول اپنی دونوں آنکھیں اس کی طرف جو قسم قسم کا سامان ہم نے منکر لوگوں کو دے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے خوشنما دنیا کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ در حقیقت یہ دنیا ان کے لیے فتنہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص دنیا کے ساز و سامان میں تم سے بڑھ کر ہو اس کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ اس طرح جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھی ہیں تمہاری نگاہ میں حقیر ہو جائیں گی، اور جو شخص مالدار لوگوں کی نعمتوں کی طرف دیکھتا اس کے حاصل کرنے کی فکر
چکر میں پڑ جاتا ہے لیکن حاصل نہیں کر سکتا مگر اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو صبر کی مشقت میں مبتلا ہوتا ہے اور صبر کی مشقت برداشت کرنا بھی بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ناپسندیدہ اور احمق لوگوں اور ان کے دیکھنے سے جس سے طبیعت نفرت کرتی ہے بچا رہتا ہے۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا آپ کی آنکھ میں کیوں خلل واقع ہو چکا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھ کو ناپسندیدہ لوگوں کے دیکھنے سے بچایا ہوا ہے۔ مشہور حکیم جالینوس کا قول ہے کہ جس طرح جسم کو بخار ہوتا ہے روح کو بھی بخار ہوتا ہے اور روح کا بخار ناپسندیدہ لوگوں کو دیکھنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی ناپسندیدہ آدمی کے پاس بیٹھا اس سے میں نے اس آدمی سے بھی زیادہ پسندیدہ باتیں دیکھیں، اور یہ فائدہ اگرچہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے تاہم دین بھی اس سے کسی حد تک وابستہ ہے، کیونکہ جب وہ ایسے آدمی کو دیکھے گا جسے دیکھنا اس کو اچھا نہیں لگتا تو زبان یا دل سے اس کی غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوگا، اور جب گوشہ نشین رہے گا تو سب باتوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہیں گوشہ نشینی کے فوائد۔ گوشہ نشینی کی آفات۔ جاننا چاہیے کہ بعض دینی اور دنیاوی مقاصد ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، اور میل جول کے بغیر انسان انہیں حاصل نہیں کر سکتا، اور گوشہ نشین ہونے کی صورت میں دو مقاصد فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کا فوت ہونا بندے کے لیے آفت اور نقصان دہ چیز ہے۔ ان آفات کی تعداد بھی 6 ہے۔ پہلی آفت یہ ہے کہ آدمی علم سیکھنے اور سکھانے سے محروم رہتا ہے۔ جان لو کہ جو شخص وہ علم بھی نہ سیکھے جو فرض ہے اور گوشہ نشینی اختیار کر لے تو ایسی گوشہ نشینی حرام ہے، اور اگر اتنا علم سیکھ چکا ہے جو فرض ہے اور باقی علم نہیں سیکھ سکتا اور نہ ان کے سمجھنے کی اس میں استعداد ہے تو ایسا شخص اگر عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرے تو جائز ہے، اور اگر وہ ایسا آدمی ہے کہ شریعت کے تمام علوم سکھا سکتا ہے تو اس کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنا عظیم خسارہ ہے، کیونکہ جو شخص علم حاصل ہونے سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اس کا زیادہ وقت خواب و خیال اور بیکار اور فضول تفکرات میں ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر ہر روز اور ہمیشہ عبادت میں مشغول رہے گا جب علم میں پختہ نہیں ہوگا تو غرور اور تکبر سے خالی نہ رہ سکے گا، اور جو چیزیں عقیدے میں منع اور گناہ ہیں ان سے بھی خالی نہ رہ سکے گا، اور اس کے دل میں خدائے تعالی کی شان کے متعلق بہت سے ایسے خیالات گزرتے رہیں گے جو کفر یا بدعت ہوں گے، اور وہ جانتا بھی نہ ہوگا۔ مختصر بات یہ ہے کہ گوشہ نشینی علماء کو اختیار کرنی چاہیے نہ کہ عوام کو، کیونکہ عوام بیمار کی طرح ہیں، اور بیمار کے لیے نہیں چاہیے کہ طبیب سے دور بھاگ جائے، کیونکہ جب وہ اپنا علاج خود کرنے بیٹھے گا تو اپنے آپ کو بہت جلد ہلاک کر ڈالے گا، اور دینی تعلیم دینے کا درجہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص عالم ہو اور اس پر عمل کرتا ہو اور دوسرے کو بھی علم سکھاتا ہو اسے آسمانوں کے اندر بڑے آدمی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور تعلیم اس وقت دی جا سکتی ہے جبکہ گوشہ نشینی سے دور رہے، لہذا دین کی تعلیم دینا گوشہ نشینی سے بہتر ہے، بشرط یہ کہ اس کی اور سیکھنے والے کی نیت دین ہو نہ کہ مرتبے اور مال کی چاہت، اور چاہیے کہ وہ علم سکھائے جو دین میں نفع مند ہو اور اس علم کو پہلے سکھائے جو زیادہ ضروری ہو۔ مثال کے طور پر جب طہارت کے مسائل بیان کرنا شروع کرے تو یہ بتائے کہ کپڑوں کو تو پاک رکھنا مختصر اور آسان بات ہے، اس طہارت سے اصل مقصود دوسری چیز ہے، اور وہ آنکھ، کان، زبان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھنا ہے، اور اس کی تفصیل بیان کرے اور اس پر عمل کی تاکید کرے، اور اگر پڑھنے والا اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس سے آگے علم کی تلاش کرتا ہے تو اس کا مقصود مرتبے کا حصول ہے، اور جب اس طہارت کے بیان سے فارغ ہو جائے تو کہے کہ اس سے مقصود ایک دوسری طہارت ہے جو اس سے بھی بلند ہے، اور وہ دل کو دنیا اور خدائے تعالی کے ماں سوا ہر چیز کی دوستی سے پاک کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہی ہے کہ خدائے تعالی کے سوا کوئی چیز اس کا معبود نہ رہے، اور جو شخص اپنی خواہش میں گرفتار ہے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے،
ایسا شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے محروم ہے، اور انسان خواہش سے کٹ جانے کا طریقہ نہیں پہچان سکتا جب تک کہ اس مضمون کو نہ پڑھے جو ہم نے مہلکات، تباہ کرنے والے اعمال، اور منجیات یعنی نجات دینے والے اعمال کے باب میں بیان کیا ہے، اور اس کا جاننا سب لوگوں پر فرض عین ہے۔ اور جو طالب علم اس علم سے فارغ ہونے سے پہلے حیض اور طلاق، خراج زمین کا مالیہ، فتویٰ اور جھگڑے کا علم حاصل کرتا ہے، یا مذہب کے اختلافات، یا علم کلام، یا علم جدل و مناظرہ حاصل کرتا ہے، یا معتزلہ اور کرامیہ فرقوں کے عقائد کا علم حاصل کرتا ہے، یا معتزلہ اور کرامیہ فرقوں کے عقائد کا علم حاصل ہوتا ہے، تو جان لو کہ وہ مرتبہ اور مال کا طالب ہے، نہ کہ دین کا، کیونکہ اس کا شر عظیم ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور جبکہ وہ شیطان کے ساتھ جو اسے ہلاک کرنے کے در پہ ہے مناظرہ نہیں کرتا، اور اپنے نفس کے ساتھ جو اس کا بدترین دشمن ہے نہیں جھگڑتا، اور چاہتا ہے کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ وغیرہ سے جھگڑتا رہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان نے اس پر پورا قبضہ کر لیا ہے اور اس پر ہنستا ہے، اور جو عادتیں اس کے اندر ہیں جیسے حسد، تکبر، ریا، اپنے آپ کو اچھا جاننا، دنیا کی دوستی اور مرتبے اور مال کی حرص، تو یہ سب پلیدی اور نجاست ہے، اور جو اس کی ہلاکت کا سبب ہے۔ جب اپنے دل کو اس سے پاک نہیں کرتا تو اس کے لیے نکاح کے فتووں، طلاق، سلم اور اجارہ کے مسائل میں مصروف ہونا کب درست ہے؟ اور اگر کوئی شخص ان میں غلطی کر بیٹھے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ دو نیکیوں میں سے ایک کا مستحق ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے اجتہاد کیا اور درستی پر قائم رہا اس کے لیے 2 درجے ثواب ہے، اور اگر غلطی واقع ہو گئی تو 1 درجہ ثواب ہے۔ بس اگر امام شافعی یا امام ابو حنیفہ کا مذہب اختیار کرے تو اس کا یہی فائدہ ہے کہ مسائل سے آگاہ ہو جائے گا، اور جب ان مذکورہ بری صفات کو اپنے آپ سے دور نہ کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا دین ہی ضائع ہو جائے گا۔ اور زمانے کا حال کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ بڑے سے بڑے شہر میں سے بھی 1 یا 2 آدمیوں سے زیادہ ایسے اشخاص نہیں ملیں گے جو اس طرح کا علم حاصل کرنے کی چاہت رکھتے ہوں۔ اس لیے مدرس کے لیے بھی گوشہ نشینی ہی بہتر ہے، کیونکہ جو شخص ایسے آدمی کو علم سکھاتا ہے جو دنیا حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے آدمی کے پاس تلوار فروخت کرے جو ڈاکہ زنی کرنا چاہتا ہو، اور اگر علم سکھانے والا یہ کہے کہ شاید کسی دن ایسا شاگرد دین کی خدمت کا ارادہ بھی کرے، تو یہ اس طرح ہے کہ تلوار فروخت کرنے والا یہ خیال کرے کہ شاید یہ ڈاکو کسی دن ڈاکے سے اور چوری سے توبہ کر لے اور کافروں سے جہاد شروع کر دے، اور اگر وہ استاد یہ تعویل کرے کہ تلوار تو توبہ نہیں سکھاتی اور علم توبہ سکھاتا ہے اور خدا تعالی تک پہنچ سکتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ فتویٰ جات، جھگڑے کی باتوں کا علم اور علم کلام اور نحو و لغت کا علم بھی کسی کو خدا تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ ان علوم میں سے کسی علم میں بھی دین کی رغبت اور حرص و چاہت نہیں پائی جاتی، بلکہ ان علوم میں سے ہر ایک علم کے ذریعے دل میں حسد، فخر، تکبر اور تعصب کی تخم ریزی ہوتی ہے، اور یہی چیزیں دل میں پرورش پاتی ہیں۔ سننا اور ہے، دیکھنا اور ہے۔ تم مشاہدہ کر لو کہ جو لوگ ان علوم میں مشغول ہوتے ہیں وہ کس حال میں زندہ رہتے ہیں اور کس حال میں مرتے ہیں، اور جو علم آخرت کے سامان کی تیاری کی دعوت دیتا اور دنیا سے ہٹاتا ہے وہ علم حدیث و تفسیر ہے، اور وہ علم ہے جس کا ذکر ہم نے باب مہلکات اور منجیات میں کیا ہے۔ تو لازماً اس علم کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہیے جو ہر شخص کو متاثر کرتا ہے، الا ماشاء اللہ، وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے جن کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، اور جو شخص اس علم کو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے تو اس سے گوشہ نشینی اختیار کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص علم حدیث و تفسیر اور دوسرا ضروری علم حاصل کر رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس مرتبے اور طلب جاہ بھی غالب ہو، تو چاہیے کہ اسے علم سکھانا چھوڑ دے۔
کیونکہ اگرچہ اسے تعلیم دینے میں دوسرے لوگوں کا بہت سا فائدہ ہے، تاہم وہ خود تو تباہ و برباد ہو رہا ہے اور دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ اسی بنا پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خدائے تعالی اپنے دین کی ان لوگوں سے مدد کرائے گا جن کا خود اس میں سے کچھ حصہ نہ ہوگا۔ ایسے شخص کی مثال چراغ کی سی ہے کہ گھر تو اس سے روشن ہوتا ہے اور وہ خود جل رہا اور کم ہو رہا ہے۔ اسی بنا پر حضرت حافی ہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتابوں کے 60 دفتر جو آپ نے سنے ہوئے تھے خاک میں دفن کر دیے اور حدیث روایت کرنا چھوڑ دی، اور فرمایا کہ میں اس لیے حدیث کی روایت ترک کر رہا ہوں کہ اس کی خواہش اپنے اندر پاتا ہوں، اگر خاموشی کی چاہت پاتا تو حدیث روایت کرنا ترک نہ کرتا۔ بزرگوں نے اس طرح فرمایا ہے کہ حدثنا یعنی حدیث بیان کی ہم سے دنیا کے بابوں میں سے ایک باب ہے۔ جو بھی حدثنا کے الفاظ کہنا پسند کرتا ہے وہ دراصل یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اپنے آگے بٹھائیں اور عزت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، فرمایا یہ شخص دراصل یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے پہچانیں اور اس کی شخصیت کو دیکھیں۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر روز نماز صبح کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کی اجازت چاہی، آپ نے اسے اجازت نہ دی۔ اس شخص نے کہا آپ واعظ و نصیحت سے روکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس طرح تو تکبر و غرور میں مبتلا ہو جائے گا اور اپنے آپ کو تحت الثری میں گرا دے گا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے حضرت سفیان الثوری سے فرمایا تم اچھے آدمی ہو بشرط یہ کہ دنیا کو دوست نہ رکھو۔ فرمایا وہ کس طرح؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تم حدیث روایت کرنے کو پسند کرتے ہو۔ حضرت ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہے کہ تمہارے ساتھ مجلس کرے اور تم سے علم حاصل کرے تو اس زمانے میں ایسے لوگوں سے بھی بچو اور دور رہو، کیونکہ ان لوگوں کے پاس نہ تو ضرورت کے مطابق مال ہوتا ہے اور نہ کوئی دوسری اچھائی۔ ایسے لوگ بظاہر دوست ہوتے ہیں لیکن اندر سے دشمن ہوتے ہیں، سامنے صفت و ثنا کرتے ہیں مگر پیٹھ پیچھے غیبت اور برائی کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ منافقت، نکتہ چینی اور مکر و فریب سے بھرے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ تجھے اپنے برے مقاصد کے لیے سیڑھی بنائیں اور استعمال کریں، تجھے اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنا ٹٹو بنانا چاہتے ہیں تاکہ تو ان کے لیے برے مقاصد کے لیے شہر میں گھومتا پھرے، اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو اس کا بڑا احسان جتلاتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو اپنی عزت، اپنا مرتبہ اور اپنا مال ان پر قربان کر دے اس کے بدلے کہ وہ تیرے پاس آئے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے حقوق اور اپنے رشتہ داروں اور تعلق داروں کے حقوق کو ادا کرے۔ یہ لوگ دراصل تجھے بے وقوف بناتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تو ان کے دشمنوں کے ساتھ بدمزاجی سے پیش آئے، اور اگر کسی وقت تو ان کی بات نہ مانے اور ان کی رائے کے خلاف کرے تو پھر دیکھ کہ کس طرح تجھ پر اور تیرے علم پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور کس طرح تجھ سے اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہیں۔ اور صورتحال کچھ ایسی ہی ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ آج کل کے شاگرد استادوں کو مفتی قبول نہیں کرتے، پہلے تجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تو ان کا وظیفہ جاری کرائے۔ مدرس بیچارہ اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ شاگرد کو نظر انداز کرے، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے باعزت انسان ظاہر کرے، اور ان کا وظیفہ جاری نہیں کرا سکتا جب تک ظالموں کی خدمت اور ان کے سامنے دین میں سستی نہ دکھائے اور ان کے سامنے اپنے دین کو برباد نہ کرے، اور پھر شاگردوں سے خود کسی قسم کا مطالبہ نہ کرے۔ تو جو مدرس تعلیم دے سکتا ہے اور ان آفات سے بھی دور رہ سکتا ہے تو اس کے لیے تعلیم دینے کا کام گوشہ نشینی سے بہتر ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ حکم ہے کہ جس عالم کو دیکھے کہ مجلس میں بیٹھتا ہے اور درس و تدریس کرتا ہے اس کے بارے میں برا گمان نہ کرے کہ شاید یہ مال و جاہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، بلکہ نیک گمان کرے کہ یہ خدا کے لیے کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھے، اور جب باطن میں پلیدی ہو تو نیک گمان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔
کیونکہ وہ دوسروں کو بھی اپنے اوپر ہی قیاس کرتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ عالم اپنی شرط کو پہچانے اور عام آدمی اپنی حماقت کے باعث کوئی بہانہ نہ تراشے اور علماء کی عزت میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ اس برے گمان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوسری آفت یہ ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کرنے سے نفع حاصل کرنے اور نفع پہنچانے سے محروم رہتا ہے۔ نفع حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ روزی کمانا میل جول کے بغیر میسر نہیں آتا، اور جو شخص عیالدار ہو اور روزی کمانے میں مشغول نہ ہو بلکہ گوشہ نشینی اختیار کرے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنے اہل و عیال کے حقوق ضائع کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اگر گزارے کے مطابق اہل و عیال کے لیے ذریعہ معاش ہو یا عیال ہی نہ ہو تو اس کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہے۔ نفع پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرے اور مسلمانوں کے حقوق ادا کرے، اور گوشہ نشینی اختیار کرنے میں ظاہری عبادت میں مشغول ہونے کے سوا اور کچھ نہ کرے تو حلال روزی کمانا اور صدقہ و خیرات کرنا اس کے لیے گوشہ نشینی سے بہتر ہے، اور اس کے باطن میں خدا تعالی کی معرفت کا راستہ کشادہ ہو چکا ہے اور خدا سے مناجات کرنے میں اسے انس و محبت پیدا ہوتی ہے، تو یہ بات صدقہ و خیرات سے بہتر ہے، کیونکہ تمام عبادتوں سے اصل مقصود یہی ہے۔ تیسری آفت یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق و عادات اور ان کے سلوک پر صبر کرنے کے باعث جو ریاضت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس سے محروم رہ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے ابھی ریاضت نفس مکمل نہ کر لی ہو، کیونکہ نیک خلق تمام عبادات کی اصل ہے اور یہ میل جول کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اچھی خو اور عادت اس کا نام ہے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر اور برداشت سے کام لے۔ صوفیاء کرام کے خادم اور درویش اسی نیت سے میل جول رکھتے ہیں تاکہ عوام سے اپنی حاجت بیان کر کے رعونت اور تکبر کے بت کو توڑیں، اور صوفیاء کے لیے نان و نفقہ مہیا کر کے بخل کی زنجیر کو کاٹیں، اور لوگوں کی بدسلوکی برداشت کر کے اپنے آرام سے الگ رہیں، اور ان کی خدمت میں رہ کر برکت دعا اور ان کی توجہ سے حصہ حاصل کریں۔ پہلے وقتوں میں اول کام بھی یہی ہوتا تھا، اگرچہ اب نہیں ہے اور محض خیالات ہی باقی رہ گئے ہیں، اور بعض لوگوں کا مقصود مرتبے اور مال کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ریاضت میں مکمل ہو چکا ہے اور گوشہ نشینی سے بھی اونچی بات حاصل کرنے کا مستحق ہو چکا ہے، کیونکہ ریاضت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیشہ تکلیف ہی اٹھاتا رہے، جس طرح دوا سے مقصود اس کی تلخی سے متاثر ہونا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بیماری دور ہو جائے، اور جب بیماری دور ہو گئی تو ہمیشہ اپنے آپ کو تلخی میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ مقصود ریاضت و مجاہدہ سے بھی ایک اور بلند چیز ہے، اور وہ خدائے تعالی کی یاد کے ذریعے اس سے انس و محبت کرنا ہے، اور ریاضت و مجاہدہ سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس انس و محبت کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اپنے آپ اسے دور کر دے تاکہ یاد الہی میں مصروف رہ سکے۔ جاننا چاہیے کہ جس طرح خود اپنے آپ کو ریاضت و مجاہدے میں ڈالنا ضروری ہے، اسی طرح دوسروں کو ریاضت و مجاہدہ اور اچھی تربیت کی طرف رغبت دلانا بھی دین کے اہم ارکان میں سے ہے، اور دوسروں کو رغبت دلانے کا یہ کام گوشہ نشینی کی حالت میں میسر نہیں آ سکتا، بلکہ مرشد کامل کے لیے مریدوں کے ساتھ میل جول رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اس کا ان سے کنارہ کشی کرنا مناسب نہیں۔ لیکن جس طرح جاہ اور ریا کی آفت سے بچنا ضروری ہے، علماء اور مشائخ کے لیے بھی محتاط رہنا ضروری ہے، اور جب ان کا مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ میل جول شرط اور قاعدے کے مطابق ہوگا تو ان کے اندر رہنا خلوت نشینی سے بہتر ہوگا۔ چوتھی آفت یہ ہے کہ گوشہ نشینی میں وسوسے دل پر غلبہ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دل ذکر سے نفرت کرنے لگے اور سستی میں اضافہ ہو جائے، اور یہ خرابی لوگوں کے ساتھ میل جول کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اگر مجھے وسوسوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دل کو دوسرے دل سے راحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ
کیونکہ دل کو جب ایک ہی بات پر مجبور کرو گے تو وہ نابینا ہو جائے گا۔ تو چاہیے کہ ہر دن کوئی ایسا ساتھی ہو جس سے انس و محبت کا تعلق قائم رہے تاکہ اسے راحت حاصل ہو اور طبیعت کے خوش رہنے میں اضافہ ہوتا رہے، لیکن یہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کی سب باتیں دین سے تعلق رکھتی ہوں اور جو دین کے اندر اپنے آپ کو کوتاہ سمجھتا ہو اور جو ہر وقت دین کے اسباب کی تدبیریں سوچنے میں مصروف رہتا ہو۔ اہل غفلت کے ساتھ بیٹھنا اگرچہ ایک ہی گھڑی کے لیے ہو نقصان دہ ہے، اور وہ صفائی جو حاصل ہوتی ہے جاتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر آدمی اپنے دوست کے طور طریقے پر ہوتا ہے، لہٰذا تم اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری دوستی کیسے آدمی سے ہے۔ پانچویں آفت یہ ہے کہ بیمار پرستی کے ثواب، جنازے کے ساتھ جانے کے ثواب، دعوت میں شریک ہونے کے ثواب اور لوگوں کو مبارکباد دینے، ان کی ماتم پرسی کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے سے آدمی محروم رہ جاتا ہے، اور ان کاموں میں اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں، اور رسم و رواج، نفاق، بناوٹ وغیرہ کی خرابیاں ان میں پیدا ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کاموں کی آفات سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ایسے لوگوں کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہے، اور بہت سے سلف صالحین نے ایسا ہی کیا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آخرت کی سلامتی کے لیے کیا ہے، کیونکہ انہیں سلامتی گوشہ نشینی میں ہی نظر آئی۔ چھٹی آفت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں ایک قسم کی تواضع و انکساری پائی جاتی ہے، اور گوشہ نشینی میں تکبر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کرنے کا باعث تکبر اور سرداری کا خیال ہی ہو۔ ایسے شخص کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ تو کسی کی زیارت اور ملاقات کو نہ جائے، لیکن لوگ اس کی زیارت اور ملاقات کو آئیں۔ حکایت منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا دانا آدمی تھا جس نے حکمت اور دانائی کی باتوں میں 360 کتابیں لکھی تھیں۔ آخر کار اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میرا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں بہت بڑا درجہ ہے، اور اس زمانے کے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اس سے کہہ دو کہ تو نے روئے زمین پر اپنی شہرت کرا دی ہے، میں تیری کسی بات کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا اور اس خیال سے توبہ کی، اور ایک الگ کونے میں جا بیٹھا اور کہا اب خدا تعالی مجھ سے خوش ہو گیا۔ پھر وحی آئی کہ میں سے خوش نہیں ہوں۔ وہ تو خلوت خانے سے باہر آیا اور بازاروں میں جانا اور لوگوں سے میل جول کرنا شروع کیا، اور ان کے ساتھ نشست و برخاست اور کھانا پینا شروع کیا۔ اس وقت خدا تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اب میں تجھ سے خوش ہوں اور تو نے مجھے پا لیا ہے۔ بس جان لو کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ مجموعوں اور محفلوں اور مجلسوں میں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، یا اس بات سے ڈرتا ہے کہ لوگ اس کے علم یا عمل میں خرابی سے واقف ہو جائیں گے اور اس طرح اس کوتاہی کا پردہ چاک ہو جائے گا، اور ہمیشہ اس آرزو میں رہے کہ لوگ اس کی زیارت کرنے آئیں اور اسے بابرکت جانیں اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، تو یہ گوشہ نشینی عین نفاق ہے۔ اور اس بات کی ایک علامت یہ ہے کہ گوشہ نشینی حق اور خیر کے لیے ہے، اس لیے تنہائی کے کونے میں بیکار نہ بیٹھا رہے بلکہ ذکر و فکر میں مشغول رہے یا علم و عبادت میں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ لوگوں کے اس کی زیارت کے لیے آنے کو برا جانے، البتہ اس شخص کے اپنے پاس آنے کو برا نہ جانے جس سے دینی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو الحسن حاتمی جو خواجگان طوس میں سے تھے، شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہما جو اونچے درجے کے اولیاء میں سے تھے، سلام عرض کرنے کے لیے گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو عذر کرنے لگے کہ میں کوتاہی کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بہت کم پہنچتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خواجہ صاحب عذر خواہی نہ کیجیے، کیونکہ لوگ زیارت کے لیے آنے کو احسان سمجھتے ہیں اور میں نہ آنے کو احسان سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمیں کسی بڑے آدمی کے پاس
آنے جانے کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو ایک ہی شخصیت کے آنے کی پرواہ ہے، یعنی اسرائیل فرشتے کے آنے کی۔ ایک امیر آدمی حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہا آپ کوئی حاجت اور ضرورت رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اور وہ یہ ہے کہ آئندہ تو مجھے نہ دیکھے اور میں تجھے نہ دیکھوں، اور جاننا چاہیے کہ اس لیے گوشہ نشینی اختیار کرنا تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں بہت بڑی جہالت ہے، کیونکہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ مخلوق کا کوئی کام بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، اور وہ اس بات کو بھی جانے کہ اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا تو نکتہ چین آدمی یہ کہے گا کہ یہ نفاق میں مبتلا ہے، اور اگر شراب خانے میں جائے گا تو جو اس کے دوست اور مرید ہیں اس کی ملامت اور برائی کریں تاکہ اپنے آپ کو لوگوں کی آنکھوں سے گرا دے۔ بہرحال لوگوں کے ایسے آدمی کے حق میں دو گروہ بن جاتے ہیں، کچھ اس کو اچھا کہیں گے اور کچھ برا کہیں گے، اس لیے چاہیے کہ دل دین میں لگائے نہ کہ لوگوں میں۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو کسی کام کا حکم دیا۔ اس نے کہا میں لوگوں کی طعن و تشنیع کے خوف سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت سہل نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس کام کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک اپنے اندر دو باتیں پیدا نہ کرے، یا تو ساری مخلوق اس کی آنکھوں میں کچھ حیثیت نہ رکھتی ہو کہ وہ خالق کے سوا کسی کو نہ دیکھتا ہو، یا اس کا نفس اس کی نگاہ سے گر چکا ہو اور اسے کوئی پرواہ نہ ہو، اور لوگ اسے جس حال میں بھی دیکھیں اس کا خیال نہ ہو۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ ایک گروہ آپ کی مجلس میں آتا ہے اور آپ کی باتیں یاد کرتا ہے کہ آپ پر اعتراض کرے اور آپ کے عیب تلاش کرے۔ آپ نے فرمایا جب سے میرے نفس میں فردوس اعلیٰ کا اور خدائے تعالیٰ کے پڑوس میں رہنے کا شوق پیدا ہو چکا ہے، لوگوں کی طرف سے سلامتی کا خیال نکل چکا ہے، کیونکہ لوگوں کی زبان سے تو ان کا خالق بھی سلامت نہیں رہا، مختصر یہ کہ تو نے گوشہ نشینی کے فائدے اور نقصانات جان لیے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو ان فوائد و آفات کے سامنے پیش کرے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہے یا لوگوں میں رہنا۔ گوشہ نشینی کے آداب۔ جب کسی نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تو چاہیے کہ یہ نیت کرے کہ میں اس گوشہ نشینی کے ذریعے اپنے شر سے لوگوں کو بچاتا ہوں اور لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، اور اس کی یہ نیت بھی ہو کہ عبادت الہی کے لیے فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور چاہیے کہ کوئی لمحہ بھی بیکار نہ جانے دے بلکہ ذکر و فکر اور علم و عمل میں مشغول رہے، اور لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت بھی نہ دے، اور گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اپنے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے حالات بھی دریافت نہ کرے، کیونکہ جو چیز بھی وہ سنے گا اس کی تخمریزی اس کے اپنے سینے میں بھی ہو جائے گی، اور چاہیے کہ خلوت کے درمیان سر اپنے سینے کی طرف رکھے، اور خلوت میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نفسانی خیالات کو بالکل کاٹ کر رکھ دے تاکہ ذکر الہی نکھر جائے اور صاف ہو جائے، اور لوگوں کی باتیں اور حالات پوچھنا نفس کی باتوں کا ختم اور بیج ہے، اور چاہیے تخم اور بیج ہے، اور چاہیے کہ گوشہ نشینی کی حالت میں مختصر خوراک اور معمولی لباس پر کفایت کرے، وگرنہ لوگوں کے میل جول سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور چاہیے کہ ہمسایوں کے رنج اور تکلیف پر صبر و ضبط سے کام لے، اور اس کی جتنی بھی صفت یا مذمت کریں اس کی طرف کان نہ لگائے اور دل کو اس میں مبتلا نہ کرے، اور اگر اسے گوشہ نشینی کی حالت میں لوگ منافق اور ریاکار کہیں یا مخلص اور متواضع کہیں اور اسے متکبر اور مکار کہیں تو بھی ان باتوں پر کان نہ دھرے، کیونکہ ان باتوں میں پڑنا اور اپنے سارے قیمتی وقت کو برباد کرنا ہے، اور گوشہ نشینی سے مقصود یہ ہے کہ آخرت کے کاموں میں مشغول اور مستغرق رہے۔